قرآن سن رہے ہوں گے تو بے توجہی سے سن رہے ہوں گے، قرآن سن رہے ہوں گے تو دنیا کے دیگر سوچ و فکر کے اندر قرآن سن رہے ہوں گے۔ جب دیگر سوچ و فکر کے ساتھ قرآن سنیں گے تو پھر اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی؟ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کا بڑا ادب یہ آیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خوب غور سے قرآن کو سنیں گے اور خاموش رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں مفسرین کرام نے دو قول اختیار فرمائے ہیں کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی۔ حضرات مفسرین ایک قول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جب امام نماز میں تلاوت کر رہا ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مقتدی خوب غور سے قرآن کو سنے اور خاموش رہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جمعے کا جو خطبہ ہے اس خطبے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب امام خطبہ پڑھے تو تمام لوگ خوب غور سے خطبے کو سنیں، یہاں تک کہ اگر کوئی شور شرابہ کر رہا ہو تو اسے بھی یہ لفظ نہ کہیں کہ چپ ہو جا، بلکہ اشارے سے اسے کہیں بولے نہیں، کیونکہ خطبے کے دوران بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے یہ نماز کے متعلق ہو یا خطبے کے متعلق ہو۔ خطبے میں بھی چونکہ قرآن کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے اس وقت بھی یہ قرآن ہی کی تلاوت ہے۔ ہر جگہ پر حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خوب غور سے سنا جائے۔ چنانچہ اگر امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے تو غور سے سنیں، اگر امام اونچی آواز سے قرات نہیں کر رہا جیسے زور میں اور اثر میں تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ انصتو، خاموش رہے، تکبیرات پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، لیکن نماز کے دوران امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، امام کے پیچھے تلاوت کی اجازت نہیں ہے، تکبیرات اور تسبیحات پڑھنے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کا واضح حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد کہ کیا بھئی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی اتباع یہ ہے کہ اسے خوب غور سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے۔ آج ہمارے بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جب ان تعلیمات کا ہمیں علم ہوا تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنی اولاد میں منتقل کریں، ان تعلیمات کو اپنی اولاد میں منتقل کریں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ قاری صاحب کے پاس پڑھے گا، ہمارا بچہ مولانا صاحب کے پاس پڑھے گا، حالانکہ قاری صاحب اور مولانا صاحب کے پاس تو وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے پڑھے گا، باقی جو اس کی درسگاہ ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے۔ وہ ماں باپ بھی ہیں، اس کے مربی بھی ہیں اور اس کے استاد بھی ہیں۔ ماں باپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو صرف مدرسے میں بھیج کے سبق پڑھا دوں گا تو یہ بہت مشکل اور ناممکن بات ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طریقے سے انہیں دین کا مسئلے کا علم ہوا وہ اپنی اولاد کو اس دین کے مسئلے کو بتلائیں، ان کی خوب اچھے طریقے سے ان کی تربیت کریں اور انہیں قرآنی اسلوب کے مطابق ان کی تربیت کریں۔ یہ ذمہ داری صرف کسی عالم کی ہے، کسی استاد کی نہیں، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ماں کی گود ہے کہ جہاں سے بچہ پروان چڑھتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے اولیاء کرام اور علماء کرام کے بارے میں یہ آیا کہ دودھ چھوڑنے کے بعد جب انہوں نے باتیں کرنا شروع کری تو ساتھ ساتھ وہ قرآن بھی پڑھتے گئے۔ اس کی جب وجہ پوچھی تو وجہ کیا ہے کہ ماں باوضو دودھ پلاتی تھی اور ماں خود حافظ قرآن تھی، تو اسے دودھ پلاتے پلاتے قرآن کی تلاوت کرتی تھی جو بچے کے کانوں کے ذریعے اس کے دل پر نقش ہوتی گئی۔ جب اس نے باتیں کرنا شروع کی تو وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ آج سب سے بڑا فقدان دینی تربیت کی کمزوری یہ ہے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری بھول چکے۔ ہم میں سے جو والدین ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو سبق وہ خود پڑھیں
یا خود پڑا ہوا ہے. جس طرح دنیا کا جو کام ہم سیکھے ہوئے ہوتے ہیں ہم اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، اسی طرح دین کا جو سبق ہم نے سیکھا ہوا ہے اسے بھی کیا کریں بھائی، اپنی اولاد کو سکھانا پڑے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ارشاد تو یہ فرمایا کہ یہ قرآن بصائر ہے، بہت بڑی دلیلوں کا مجموعہ ہے، بہت دانش مندی کی باتیں بتلانے والا ہے. آگے للناس فرمایا ہے، للحفاظ نہیں کہا، للعلماء نہیں کہا. علماء کے صرف علماء کے لیے نہیں کہا، للناس لوگوں کے لیے. اور لوگوں کے لیے قرآن کب کیا ہدایت ہوگا اور کب اس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ جب قرآن کے گرد جمع ہوں گے، قرآنی تعلیمات کے گرد جمع ہوں گے، شیطان کے اس دھوکے سے نکلیں گے جو شیطان نے ہمیں پڑھایا ہوا ہے. وہ دھوکہ یہ کہ ابھی میری پڑھنے کی عمر نہیں ہے. اس دھوکے سے جب باہر آئے، آج کتنا طبقہ ایسا ہے کہ 20 سال کا نوجوان ہے، جب ہم اسے کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کی طرف آئے تو نوجوان کیا کہتے ہیں؟ میری عمر تو پڑھنے کی نہیں ہے. یہ شیطانی دھوکہ ہے. اس دھوکے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس دھوکے سے نکل کر جتنے درجے میں قرآن سیکھ سکتے ہیں اتنے درجے میں قرآن سیکھیں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. چنانچہ آپ کے یہاں اس علاقے میں جب یہ درس قرآن کی ترتیب شروع ہوئی تو آپ حضرات ایک تو یہ کام کر لیں کہ یہ اپنے ساتھ طے کر لیں کہ ہر اتوار کو آدھے گھنٹے کے لیے میں نے سبق کے لیے آنا ہے. وہ چاہے بڑی عمر کا ہے، چاہے نوجوان ہے، چاہے بچہ ہے. اسے یہ طے کر لینا چاہیے کہ جب قرآن مجید کا یہ سبق میرے محلے میں پہنچ گیا اور میں وقت دے سکتا ہوں تو قرآن کی طرف آ جائے. کیوں؟ قرآن کی طرف آئے گا تو لعلکم ترحمون ہوگا. وہ سنے گا، خاموش رہے گا، سبق سیکھے گا، عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت برسائیں گے. یہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوئی ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور شیطانی اس دھوکے سے باہر نکلیں. ہر عمر دین سیکھنے کی ہے. 10 سال کی عمر بھی دین سیکھنے کی ہے، 20 سال کی عمر بھی دین سیکھنے کی ہے، 40 سال کی عمر بھی دین سیکھنے کے لیے. چنانچہ 60 سال کی عمر بھی دین سیکھنے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا اور قرآن سیکھنے کے لیے متوجہ ہوئے تو ان کی عمر 50 سے اوپر تھی، تب انہوں نے قرآن سیکھا. معصوم بچوں نے بھی قرآن سیکھا اللہ کے نبی سے. چنانچہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد پیدا ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سیکھا. اور نوجوان عمر کے 40 سال 38 سال عمر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن سیکھنا شروع کیا تو آپ کی عمر 38 سال تھی. ہر عمر کا طبقہ، ہر عمر کے لوگ جب قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے تو پھر ہمارے گھروں میں بھی اللہ کی رحمت برسے گی، ہمارے کاروبار میں بھی اللہ کی رحمت برسے گی، ہماری اولاد میں بھی اللہ کی رحمت برسے گی. یہ قرآن مجید واقعی رحمت کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو رحمت تقسیم ہو رہی ہے، یہ جو قرآن کے دروس ہو رہے ہیں، یہ جو دعوت تبلیغ کے نام سے محنت چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق ان علوم کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.